چائے کہانی کی محرم سیریز کے ساتھ آپ کا سعود آپ کی خدمت میں حاضر۔ واقعہ کربلا ایپیسوڈ 4 درس کربلا، قرآن اور اہل بیت۔ جب قرآن اتنا کافی ہے تو پھر کیا ضروری تھا کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تھیوری کیا ہے؟ یہ تھیوری ہے نا، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، جان مال، پھلوں کے ضیاء سے، اور جو میرے ہیں وہ پھر صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ انسان پرکھا جاتا ہے بھوک سے بھی اور پیاس سے بھی، مالوں کے ضیاء سے بھی اور جائیداد کے لٹنے سے بھی، کبھی گھر بار لٹنے سے بھی، کبھی گردنیں کٹنے سے بھی، کبھی پھل لٹنے سے بھی، اور زندگی کی کمائی اولاد ہے، اس پھل کے لٹنے سے بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن صبر کر کے دکھاتے ہیں کہ تھیوری اور ہے اور پریکٹیکل اور چیز۔ اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھو کہ ایک ہی کمرہ امتحان میں سارے امتحان اکٹھے لیے گئے، بھوک بھی وہیں تھی، پیاس بھی وہیں تھی، مالوں کا ضیاء بھی وہیں تھا، جانوں کا ضیاء بھی وہیں تھا، اور پھل زندگی کی کمائی اولاد بھی لٹ رہی تھی۔ اور صابر کو دیکھو کہ 18 سال کا بیٹا کندھوں پر اٹھا کے خیموں تک پہنچاتا ہے، اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ یہ تماشائے لبے بام نہیں ہے۔ کسی کے ہاں جب جوان بیٹا فوت ہو جائے اور اس کی طبی موت آ جائے تو سارا محلہ، اس ساری بستی اس کو تسلی دینے والی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ سنبھل نہیں پاتا۔ جنازہ اٹھتا ہے تو 5 آدمی سہارا دے کر اسے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ غمزدہ یہ کون ہے؟ کہا اسی کے بیٹے کی لاش جا رہی ہے۔ جوان بیٹا نور نظر طبی موت سے بھی مر جائے تو سارے تسکین اور تسلی و تشفیع دینے والے ہوں تو پھر بھی قرار نہیں آتا۔ پھر میں اس حسین ابن علی کو کیوں سلام نہ کروں جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی جوان قاسم بھتیجے کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی کٹے ہوئے عباس کے بازو اٹھا کے لا رہے ہیں، اور پھر 71 لاشیں خیموں تک پہنچانے کے بعد خود گھوڑے کے ذہن پر آ جاتے ہیں، تو پھر بھی ایک وقار کے ساتھ لشکر یزید کا سامنا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہمالیہ بھی ہوتا تو اس کا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا، لیکن آپ اس بانگ پن سے آئے، آواز آ رہی ہے کہ یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، ہزار ہا کے سامنے وہ پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمیت ہے۔ صبر کی ایک تعریف۔ جو صابر ہے وہ صبر کر کے دکھاتا ہے۔ صبر کی منجملہ تعریفات میں سے میں نے ایک تعریف یہ پڑھی ہے
کہ جس کا معمول عبادت قضا نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے۔ ایسے بھی اہل عزمیت گزرے ہیں کہ جن کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت تھی، تکبیر اولا قضا نہیں ہوتی، گھر میں جوان میت ہوگی، نماز کا وقت ہوا تو پہلی صف میں بزرگ کھڑے پائے گئے تو صابر کہلائیں گے۔ جس کا معمول عبادت قضا نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے۔ اگر یہی تعریف مان لی جائے تو ذرا دیکھ لو کہ 71 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے ہیں۔ محتاط روایات کے مطابق 122 سوراخ آپ کے پیرہن میں تیروں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے تو پھر بھی نماز کا خیال رہا۔ صابروں کے شہنشاہ نے وقت نماز ہو گیا تو سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قاتل نے تب کاٹا جب آپ کا سر انور خدا کی بارگاہ میں سجدے میں تھا۔ عرفات کا میدان تھا، ایک صحابی لبیک لبیک پکارتے ہوئے احرام پہنے ہوئے حج کو آ رہے تھے کہ وہ گر گئے اور ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے موت واقع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس صحابی کی موت کے حوالے سے عرض کیا گیا تو فرمایا اس کو احرام میں ہی دفن کر دو، اور پھر فرمایا جب یہ قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا لبیک لبیک پکارتا اٹھایا جائے گا، جس حالت میں گیا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ قانون حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، تو پھر اس قانون کے تحت حسین ابن علی کا سر بھی قیامت کے دن سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین کی سرفرازی۔ حسین تو آج بھی نماز میں ہے، حسین تو آج بھی سجدے میں ہے۔ یزیدیوں نے آپ کا سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا اور فتح کے نعرے بجائے کہ ہم جیت چکے ہیں، لیکن لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کٹ کے بھی اونچا ہے۔ اور سر جب نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا تو کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی مبارک زمین کی طرف۔ تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے ایک ہی سجدہ کیا تھا کہ دست قاتل نے آپ کا سر انور کاٹ لیا۔ نیزے کی نوک پر حسین ابن علی کی پیشانی پر دوسرے سجدے کی آرزو مچل گئی۔ یہ ہے جیت، یہ ہے حضرت امام حسین کا صبر۔ آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باقی ہے اور آپ کا پیغام بھی باقی ہے۔ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کے موسم کا بھی محتاج نہیں، یہ ہے بانگ پن اس ذکر کا۔ یزید کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا، یزید کی تو قبر کا نشان نہیں پتا کہ کہاں ہے۔ مزبلہ دمشق کہتے ہیں دمشق کی کوئی روڑی ہے جس کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے اور زمانہ نہیں جانتا کہ کس جگہ ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پر آج بھی جھنڈا جھول رہا ہے۔ لوگوں کی محبت۔ اقبال کہتے ہیں جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہے۔ یزید کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ آج ہماری محفل بہت بڑی نہیں، لیکن اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے کئی لوگ مل جائیں گے جن کا نام حسین ابن علی کے نام پر ہوگا، نام کا سابقہ یا لاحقہ آپ کے نام پر ہوگا۔ غلام حسین
غلام شبیر، کتنے لوگ مجھے مل جائیں گے۔ اکبر کا نام، علی اصغر اگر تلاش کیے جائیں تو وہ بھی مل جائیں گے۔ زینب نام کی بیٹی مل سکتی ہے اور فاطمہ نام کی بیٹی بھی مل سکتی ہے، سغرا نام کی بیٹی بھی مل سکتی ہے، اور میں ڈھونڈنے نکلوں تو پوری دنیا میں مجھے شمر نام کا بندہ نہیں ملے گا، خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، مجھے ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، مجھے یزید نام کا شخص نہیں ملے گا۔ پھر جیتا کون؟ جیتا وہی جس کا نام بھی باقی ہے، جس کا پیغام بھی باقی ہے۔ اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ تو یہ پیغام ہے، یہ نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ یزید کا نام لینے والے بھی بڑے لفظ سوچ سوچ کر اس کی بات کرتے ہیں اور اسے دائیں بائیں دیکھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، نام لیتے بھی دائیں بائیں دیکھ لیتے ہو، نام لینے سے شرمندہ، نام لینے کے بعد پسینے میں شرابور، نام لیتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کیسا لیڈر ہے کہ نام لیتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ اور ایک ہم ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی کی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیاض ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ نام ناز کا سبب ہے، بلکہ ہم آ حسین والے بھی نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ جتنے دکھ آپ پر پڑے اگر کسی پتھر پر بھی پڑتے تو اس کا کلیجہ شک ہو جاتا، لیکن یہ حوصلہ امام علی مقام کا تو صبر کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کی کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ اللہ اکبر، 144 افراد کے ساتھ آپ کربلا میں وارد ہوئے اور 72 افراد کی قربانی پیش کی۔ مقام بیاضا پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حالات بڑے دیگر گوں ہیں، آپ کاٹ دیے جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے بڑھ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں، قیامت تک جو ظلم اور جبر کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے ان کے لیے کوئی عملی نمونہ تو موجود ہو۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی کے لیے نمونہ بن جائے، اور جب بھی جہاں بھی جو بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا، جو نمونہ اس کے سامنے ہوگا وہ حسین ابن علی کا ہوگا۔ خون حسین کی حرارت۔ ظلم کے خلاف جہاں بھی جو کھڑا ہوگا، استبدادی نظام کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، وہ حرارت خون حسین کی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حریت کا پیغام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ایک درس ہے، ایک سبق ہے جو میں ہر جبر کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ظلم کے ساتھ
ہم کبھی بھی مفاہمت نہیں کر سکتے، اور اس کے مد مقابل پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں، یہی درس کربلا ہے۔ یزید ہر دور میں ہوتا ہے، یزید ہر دور میں ہوتا ہے، مختلف شکلوں اور مختلف رنگوں میں یزید آیا، اور ہر دور میں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں محرم کے دنوں میں خاص طور پر اور پورا سال عام طور پر جب بھی بیان ہوتی ہے تو اس کا مطلب دلوں میں وہ حرارت، وہ توانائی کے جذبات پیدا کرنا ہے کہ جب اسلام کا چہرہ مسخ کیا جانے لگے تو آپ اپنا خون پیش کر دینا۔ تو جب انہوں نے اپنا خون پیش کر دیا تو ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ دین کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، تو ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں سے قیمتی تو نہیں ہیں۔ جب ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں تو ہماری بیویاں ان سے زیادہ محبوب تو نہیں ہیں۔ ہمیں ان کے اسوہ نور کو اختیار کر کے ہر ظلم، ہر جبر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ وما علینا الا بلاغ المبین۔ ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے اپنے سعود کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔